میرے والد انتہائی نیک، تہجد گزار اور غریب پرور انسان تھے۔ سارا گاؤں میرے والد کا احترام کرتا۔ وقتاً فوقتاً لوگوں میں درس و قرآن بھی دیا کرتے۔ اچانک بیمار ہوئے اور 15 دن بعد اس بیماری میں وفات پا گئے۔ غسل کے بعد جس نے بھی ان کا چہرہ دیکھا حیران رہ گیا، کیونکہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا حاجی عبد الرحمن تو پکا جنتی ہے۔ تدفین والی رات میں سویا تو میرے والد خواب میں نظر آئے، انتہائی پریشان، افسردہ اور پسینے میں شرابور۔ میں نے پوچھا، بابا جان آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ آپ تو بہت نیک تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن بول نہ سکے۔ میں سخت پریشان کہ کیا ماجرا ہے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا۔ تیسرے دن پھر خواب میں آئے تو میں نے پوچھا، بابا جان کیا پریشانی ہے؟ تو بامشکل وہ اپنی زبان سے سوئی کہہ پائے۔ میں نے اپنی والدہ کو یہ سارا واقعہ سنایا تو کچھ دیر کے لیے میری والدہ پریشان ہو گئیں، پھر اچانک کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے وجہ پوچھی تو والدہ نے یہ انوکھا انکشاف کیا کہ میرا نام احمد ہے اور ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میں ایک بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر ہوں۔ ہم لوگ اچھا خاصا کھاتے پیتے ہیں۔ یہ کہا جائے کہ ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، صحیح ہوگا۔ میرے والد کا انتقال 6 ماہ پہلے ہوا۔ میرے والد بہت ہی تہجد گزار، نیک اور ایک اچھے انسان تھے۔ میں نے اپنے والد کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہوئے اور نماز روزے پر پابندی کرتے ہوئے ہی دیکھا۔ بچپن سے لے کر میرے ہوش سنبھالنے تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والد نے کبھی کوئی بھی نماز قضا کی ہو۔ میری والدہ بھی نیک اور پرہیزگار خاتون ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزار دی۔ میرے والد اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہتے تھے اور ہمیں بھی اس بات کی تلقین کرتے کہ ہم اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ ہمیں اتنا ہی دے گا۔ میرے والد نے ہمیشہ ہمیں ایک بات سکھائی کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں 70 گنا بڑھا کر دے گا۔ ہماری شروع سے ہی صدقہ خیرات کرنے کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بنی ہوئی تھی۔ گاؤں کے تمام لوگ میرے ابا کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ابا نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا۔ میرے والد اور والدہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میرے والد انتقال کر گئے۔ میرے بابا بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، انہیں تو کبھی بخار بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایک دن اچانک ان کے دل میں درد اٹھا اور ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا ان کے دل کے پٹھوں میں تھوڑا سا کھچاؤ ہے، جس کی وجہ سے انہیں دل میں درد ہوتا ہے، باقی یہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہم نے اپنے ابا کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہم انہیں وقت پر دوا دیتے، لیکن ان کی صحت پر کوئی بہتری نہیں آئی اور وہ 15 دن کے اندر اندر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ منگل کی شام کو سوئے تھے، انہوں نے دوائی کھائی اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہی سو گئے۔ آج انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت بھی نہیں کی۔ میری والدہ نے دودھ دینے کے لیے جگایا تو وہ اٹھے ہی نہیں۔ میری والدہ نے سمجھا کہ وہ گہری نیند میں ہیں، انہوں نے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میری والدہ بہت زیادہ عزت کرتی تھیں، میرے والد کے ہر حکم کو بجا لاتی تھیں۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میری والدہ نے عشاء کی نماز ادا کی اور سو گئیں۔ ہم بھی سب اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ میری والدہ نے صبح جب میرے ابو کو جگایا تو وہ نہیں اٹھے۔ میری والدہ نے جب ہمیں بلایا تو میری بہن ڈاکٹر بن رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا، ابا تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ابا تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ جب میرے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تو مجھے لگا جیسے ہم پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی اور ہم سب زاروں قطار رونے لگے۔ ہمارے گھر میں شور سن کر سب محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ سب لوگ افسوس کرنے لگے اور کچھ لوگ تو رونے ہی لگ گئے، کیونکہ پورا محلہ ہی ہمارے والد سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ میرے والد کے چہرے پر جو حسن نمایاں تھا، اس کو دیکھ کر سب رشک کر رہے تھے اور ہر کوئی ہی ان کی تعریف کر رہا تھا اور ہر کوئی یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس شخص نے ہماری بہت مدد کی، نیکی میں سبقت لے جانے والے تھے۔ ہم نے ان کو غسل دیا اور کفن پہنا کر تقریباً 2 گھنٹے تک ان پر قرآن خوانی ہوتی رہی۔ سب لوگ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت نیک اور شریف آدمی تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تدفین کے وقت ان کا چہرہ بالکل نورانی ہو چکا تھا۔
ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے یہ تو پکا جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے۔ ہم اپنے والد کو دفنا کر گھر واپس آ گئے۔ ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ میری والدہ عدت پر بیٹھ گئی اور میری بہن نے سارا گھر سنبھال لیا۔ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو میں نے دیکھا میرے والد بہت زیادہ پریشان ہیں اور رو رہے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی حقیقت ہے، لیکن میں خواب دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے والد کو صدمے میں اور افسردہ دیکھا تو میں بہت پریشان اٹھ بیٹھا۔ میں ہی بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات میں یہی سوچتا رہ گیا، نہ جانے کیوں میرے والد پریشان تھے، آخر ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ میں ایک مولانا صاحب کے پاس گیا۔ ان کو جب میں نے خواب سنایا تو وہ کہنے لگے شاید تم لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگو اور اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا مانگو۔ دوسرے دن میں نے عصر کی نماز کے بعد اپنے والد کے لیے سورہ یاسین پڑھی اور ان کی روح کو بخش دی اور دعا کی اللہ ان کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دے جو ان سے جانے انجانے میں ہوئی ہیں۔ اس رات بھی میں نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ جب رات کو میں سویا تو میرے والد کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھے اور ماتھے پر ہاتھ رکھے ایک طرف سنسان سی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ خاموش ہی رہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اتنے میں ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اس رات بھی نیند نہیں آئی۔ تو میں نے اس خواب کے بارے میں ہی سوچنا شروع کر دیا کہ آخر میرے والد کیوں اس قدر پریشان ہیں۔ میں اٹھا۔ اس وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے وضو کیا اور اپنے والد کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور ان کی روح کو بخش دیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے والد پریشان ہیں۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا امی چونکہ ہم کچھ دیہاتی لوگ ہیں تو رونا دھونا ہمارے ایک قسم کی رسم و رواج میں شامل تھا۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ کوشش کریں کہ جو عورتیں آتی ہیں وہ ماتم نہ کریں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ابو کو یہ رونا دھونا تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو میری والدہ نے کہا کیوں بیٹا ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ تو رسم و رواج ہے، اگر ہم روئیں گے نہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں شاید کوئی دکھ نہیں۔ تو میں نے کہا امی دکھاوا اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے اور آپ کوشش کریں کہ مت روئیں۔ جو وقت آپ رونے میں گزار دیتی ہیں وہ آپ اللہ کے ذکر میں گزاریں تاکہ ابو کو ثواب پہنچے اور وہ سرخرو ہوں۔ میری والدہ نے نظریں جھکائیں اور مثبت میں سر ہلا دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگیں تو میں نے فجر کی نماز ادا کی اور سو گیا۔ جب میں اٹھا تو میرے ذہن میں وہی خواب گھوم رہا تھا۔ میں نے اپنے ابو کے نام پر صدقہ دیا اور سارا دن اپنے کام میں مصروف رہا۔ تعزیت کے لیے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے۔ ان کے پاس بیٹھا اور ابو کی دکان پر میں ہی بیٹھتا تھا کیونکہ میرا چھوٹا بھائی تو انجینئر تھا اور وہ اچھی پوسٹ پر ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا اور بہن ڈاکٹری کے آخری سال میں تھی۔ تو ابو کی دکان اور کام مجھے ہی سنبھالنا تھا کیونکہ میں ان کا بڑا بیٹا تھا۔ سارا دن کا تھکا ہارا میں گھر آیا اور مجھے کچھ بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میری بہن نے کہا بھائی میں کھانا لگا رہی ہوں، آپ آ جائیں اور کھانا کھا لیں۔ تو میں نے کہا کہ بانو مجھے بھوک نہیں، میں اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری والدہ نے کہا بیٹا خیریت؟ میں نے کہا جی امی بس مجھے بھوک نہیں، بس دکان پہ کچھ کھا لیا تھا اور اب میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ تو میری والدہ نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور کہا بیٹا جاؤ سو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ میں بہت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ مجھے کسی نے کندھے پر تھپکی دی اور کہا احمد بیٹا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے ابو تھے اور زارو قطار رو رہے تھے اور بہت غمگین اور افسردہ تھے۔ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور جسم پر کچھ نشانات بھی تھے۔ میں نے اپنے والد کو تھام لیا اور کہا ابو سب خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا مجھ سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا ابو آپ تو بہت نیک اور پرہیزگار تھے، آپ سے تو کبھی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، میں نے تو اکثر آپ کو ہمیشہ نیکی ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو اب یہ سب کیسے ہو گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے ابو سے کیا پوچھوں؟ میرے ابو زارو قطار روئے جا رہے تھے
اور ان کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے والد سے یہی سوال کر رہا تھا، ابو آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم سے کوئی ایسی غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو میرے والد زور سے رونے لگے۔ میں بار بار اپنا سوال دہرا رہا تھا تو اچانک میرے والد کے منہ سے نکلا، سوئی۔ بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے آس پاس دیکھنے لگا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ تیسرا دن تھا جب مجھے خواب آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا تو میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھاگتا ہوا اپنی والدہ کے کمرے میں گیا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میری والدہ گھبرائی ہوئی اٹھیں اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ مجھ سے کہنے لگیں، احمد بیٹا سب خیر تو ہے؟ میں نے اپنی والدہ کو بیڈ پر بٹھایا، ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، امی کیا مجھے بتائیں گی کہ یہ سوئی کا قصہ کیا ہے؟ تو میری والدہ نے کہا، کیا مطلب سوئی؟ میں نے کہا، امی ابو 3 دن سے لگاتار میرے خواب میں آ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عورتوں کا رونا دھونا کم کریں بلکہ بند ہی کر دیں۔ یہی وجہ تھی۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو وہ کہتے کہ آپ کے والد سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور آج بھی مجھے ویسے ہی خواب آیا جس میں ابو نے سوئی کا نام لیا۔ تو میری والدہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ او میرے خدایا مجھے معاف فرما، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے یہ بات بھول گئی؟ میں بہت گھبرا گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے امی سے کہا، تو امی بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں، بیٹا کچھ دن پہلے آپ کے ابا نے پڑوسی سے سوئی لی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ واپس نہیں کر کے گئے۔ میں نے کہا، امی پلیز مجھے پوری بات بتائیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میری امی کہنے لگیں، تقریباً 1 ماہ پہلے آپ کے والد نے پڑوسی سے سوئی لی تھی، گھر کی سوئی نہیں مل رہی تھی، ان کی قمیض سائڈ سے تھوڑی پھٹ گئی، مشین کی سوئی خراب تھی۔ تو میں نے کہا، چلو ہاتھ سے سوئی سے ٹانکا لگا دیتی ہوں۔ جب سوئی دیکھی تو سوئی مجھے نہیں ملی۔ تو میرے والد نے کہا، میں پڑوسی سے لے آتا ہوں، پھر اسے واپس کر دیں گے۔ آپ کے والد گئے اور مجھے سوئی لا کر دے دی۔ میں نے ٹانکا لگایا اور میں نے انہیں سوئی واپس کر دی کہ وہ جا کر پڑوسی کو دے آئیں۔ تو انہوں نے وہ سوئی اپنے بٹوے میں رکھ لی کہ وہ مسجد سے واپسی پر پڑوسی کے گھر سوئی پکڑا دیں گے۔ مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے سوئی واپس نہیں کی۔ تو میں نے کہا، امی ایک سوئی سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح تو ہم لوگوں سے بہت سی چیزیں لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، یہ تو ایک سوئی ہے، مجھے لگتا ہے مسئلہ یہ نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اس وقت تنگ کیا، آپ بھی سو جائیں میں بھی سو جاتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور سو گیا۔ میرے دل میں وہ بات کھٹک رہی تھی کہ شاید سوئی کی وجہ سے ہی پکڑ ہو۔ پھر میرا دماغ کہتا کہ سوئی سے کیسے ممکن ہے۔ میں اسی کشمکش میں لیٹا رہا۔ اتنے میں فجر کی اذانیں ہو گئیں۔ میں اٹھا اور نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور دکان پر جانے لگا۔ دکان پر جانے سے پہلے میں نے مسجد کے امام صاحب کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ جب میں امام صاحب کے پاس پہنچا تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مصروف تھے۔ میں ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ میرے منہ پر درود ابراہیمی جاری ہو گیا۔ میں مسلسل وہی پڑھ رہا تھا اور اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد مولوی صاحب فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے انہیں تمام ماجرا اور خواب بتایا تو انہوں نے کہا، بیٹا آپ کے والد کی ایک سوئی سے پکڑ ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا، مولوی صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سوئی سے پکڑ ہو جائے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ کسی کا حق رکھنا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ شاید اسی وجہ سے آپ کے والد تکلیف میں ہیں کہ انہوں نے پڑوسی کو سوئی واپس نہیں کی، کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے میرے ابو نے بس ایک سوئی لی تھی جو کہ واپس نہیں کر سکے۔ اس بات کا تو مجھے علم نہیں، لیکن ایک سوئی پر اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ وہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا، کسی کا حق رکھنا بالکل بھی جائز نہیں۔ میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ اس بات کا اندازہ تم اس حدیث سے لگا سکتے ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کو اس کے مالک تک پہنچا دو۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، کیا آپ مجھے اس حدیث کا مفہوم بتا سکتے ہیں
تو شاید میرا تھوڑا سا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے، ہاں ہاں ضرور بیٹا۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کا حق اس تک پہنچائے اور کسی کا حق دبانے یا روکنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ حق چاہے مالی ہو، اخلاقی ہو یا کسی امانت کی صورت میں ہو، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمیں انصاف، امانت داری اور دیانت کی تعلیم دیتی ہے۔ کسی کا حق دبانا یا ادا نہ کرنا ظلم کے زمرے میں آتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر معاملے میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے اور انہیں ان کے حقوق دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ مولوی صاحب نے اپنی بات مکمل کی تو مجھے بات بالکل سمجھ آ گئی۔ تو انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک اور حدیث کیوں نہ بتاؤں جس سے تمہارا خواب بالکل واضح ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا، جی مولوی صاحب۔ میں نے نظریں جھکا لیں تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کا حق مارا وہ قیامت کے دن ایسا کھڑا ہوگا کہ اس کے اعمال میں سے حقدار کو بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر اس کے پاس اعمال نہ ہوں تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کا حق دبانے یا واپس نہ کرنے والے کا انجام قیامت کے دن بہت بھیانک ہوگا۔ اس کے نیک اعمال حقدار کو دے دیے جائیں گے اور اگر اعمال ختم ہو جائیں تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ وعید ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ مجھے اب بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھ آ چکی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا، تم لوگ وہ سوئی تلاش کر کے اسے واپس کر دو تو تمہارے ابا پرسکون ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے مسجد سے نکلا اور اپنی والدہ کے پاس گیا، ان کو ساری بات بتائی۔ میری والدہ نے کہا، ہاں تمہارے ابا کا بٹوا میرے پاس ہے، میں اس میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے سوئی واپس کی ہے یا نہیں۔ میری والدہ اٹھیں اور الماری کی طرف بڑھیں۔ الماری کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی ابو کا بٹوا پڑا ہوا تھا۔ میری والدہ نے وہ نکالا۔ جب پرس کھولا تو اس میں سوئی موجود تھی۔ میرے خیال میں کہ تمہارے ابا کو جب میں نے سوئی دی تھی تو اس کے بعد ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی اور وہ اسے واپس نہیں کر سکے، اور میں ابھی جا کر یہ سوئی پڑوسن کے گھر واپس دے آتی ہوں۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے امی، آپ دے آئیں۔ میری والدہ بھاگ کر پڑوسی کے گھر گئیں اور ان سے معذرت کر کے سوئی واپس کر کے آ گئیں۔ میں بھی اپنی دکان پر چلا گیا۔ میں نے پانچوں وقت کی نماز ادا کی اور اپنے والد کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہا۔ کچھ دن بعد رات کو میں سویا تو میں ایک خوبصورت باغ کے اندر کھڑا تھا اور پیچھے سے آواز آئی، احمد بیٹا، میں تمہارا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے والد صاحب تھے، جو سفید اور سبز لباس میں تھے اور بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ باغ بھی بہت خوبصورت تھا۔ تو میں نے کہا، ابو یہ میرا فرض تھا۔ میرے والد بہت زیادہ خوش تھے اور وہ مجھے گلے ملے اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے بعد میں بہت زیادہ پرسکون ہو گیا اور خود سے عہد کیا کہ میں آج کے بعد کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کروں گا کہ کسی کا حق نہ کھایا جائے اور نہ ہی کھانے دیا جائے، خاص طور پر کسی یتیم کا حق یا اپنے پڑوسی کا حق۔ اس واقعے کے بعد یہ بات مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو وہ ایک سوئی پر بھی پکڑ کر لیتا ہے، اور جب ان کی رحمت جوش میں ہوتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اپنے پچھلے تمام گناہوں کے لیے، اور اللہ سے وعدہ کیا اور خود سے عہد کیا کہ میں کبھی بھی کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ اسلام ہمیں انصاف، دیانت داری اور امانت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تاکید کی کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور کسی کا حق دبایا نہ جائے۔ کسی کا حق اپنے پاس رکھنا یا واپس نہ کرنا نہ صرف دنیا میں فساد کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پر ظلم کیا یا کسی کا حق دبایا وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا، چاہے اس کے پاس نیک اعمال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے،
اس میں انسان کے اعمال کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کا حق دبا لیتا ہے، چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہو، قرض ہو یا امانت ہو، تو یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن اور حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شخص کسی کا حق دبائے رکھتا ہے، وہ نہ صرف اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، بلکہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ مرنے کے بعد ایسا شخص سخت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ نیک اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کا بوجھ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے معاملات کو صاف رکھیں اور کسی کا حق اپنے پاس نہ رکھیں۔ اگر ہم نے کسی کا حق لیا ہے تو اسے فوراً واپس کریں اور معافی مانگیں۔ آخرت کا دن حساب کا دن ہوگا، جہاں کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ دنیا کے وقتی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں اور حق ادا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اپنے اعمال کو درست کریں اور دوسروں کے حقوق کا احترام کریں تاکہ ہم اللہ کی رضا اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور وہاں کا حساب بہت سخت ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں دوسروں کا حق مار کر اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ دراصل اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص نہ صرف اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی نظر انداز کرتا ہے، جو کہ اسلام میں سب سے بڑی غلطی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال بلا جواز لے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی رضا کے بغیر کوئی شخص اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکے گا، خاص طور پر جب اس نے کسی کا مال یا حق چھین لیا ہو۔ جب انسان کسی کا حق چھینتا ہے، وہ نہ صرف دنیا میں اس کی سزا پاتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی وہ اس جرم کا شکار ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر اس نے کسی کا حق دبایا یا کسی کو تکلیف دی تو وہ کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ جو لوگ دوسروں کا حق واپس نہیں کرتے یا دھوکہ دہی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تم میں سے جو شخص کسی کا مال ظلم سے کھاتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی ظلم یا حق کے نقصان کا حساب ہوگا، اور جس نے کسی کا مال یا حق لیا ہوگا، اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ یہ بدلہ اس کی نیکیوں کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈالا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اپنے گناہوں کے ساتھ عذاب کا شکار ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو شخص کسی کا حق اپنے پاس رکھتا ہے، وہ اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی لذتیں وقتی ہوتی ہیں، اور انسان کی نیکی، اس کے اعمال اور اس کی وفاداری سے اس کی آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی کا حق واپس نہ کرنا نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، بلکہ اس سے انسان کی روح کی پاکیزگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اپنے اعمال کا حساب اس دنیا میں ہی لگائیں گے تاکہ قیامت کے دن ہمیں عذاب نہ اٹھانا پڑے۔ جو لوگ دوسروں کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ فوراً اس حق کو واپس کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے اور قیامت کے دن ان کے لیے حساب آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ کسی کی اصلاح ہو سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔